بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک سرسبز جنگل کے کنارے ایک بندر رہتا تھا۔ بندر اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ پورے جنگل میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر اچھلتا کودتا اور اپنے وقت کو خوشی سے گزار رہا تھا۔ دریا کے کنارے رہنے کی وجہ سے اس کی دوستی مگرمچھ سے ہو گئی تھی، جو دریا میں رہتا تھا۔ بندر اور مگرمچھ کی دوستی بہت گہری تھی۔ بندر اکثر درخت سے تازے اور میٹھے پھل توڑ کر مگرمچھ کو دیتا۔ وہ دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی سے کھاتے۔ مگرمچھ بندر سے باتیں کرتا اور جنگل کے قصے سناتا، اور بندر کو دریا کے قصے سناتا۔ اس طرح دونوں دوست وقت کا بہترین استعمال کرتے۔ ایک دن مگرمچھ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے عجیب مطالبہ کیا۔ مگرمچھ کی بیوی نے کہا، بندر روزانہ اتنے میٹھے پھل کھاتا ہے، اس کا دل بھی تقریباً اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ مجھے بندر کا دل کھانا ہے۔ مگرمچھ نے پہلے تو انکار کیا اور اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بندر اس کا اچھا دوست ہے اور دوست کی زندگی میں مشکلات نہیں پیدا کی جاتی، لیکن بیوی نے زور دیا اور ضد پکڑ لی کہ اسے بندر کا دل چاہیے۔ مگرمچھ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی بیوی کا مطالبہ پورا کرے گا۔ اس نے بندر کو بہانے سے دریا کے دوسرے کنارے لے جانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہاں اسے مار کر اس کا دل حاصل کر سکے۔ اگلے دن مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، بندر، کیا تم میرے ساتھ دریا کے پار نہیں چلنا چاہتے؟ وہاں ایک بڑا اور خوبصورت درخت ہے جس پر پھلوں کی اکثریت ہے۔ ہم دونوں مل کر وہاں میٹھے پھل کھائیں گے۔ بندر مگرمچھ کی باتوں میں آ گیا۔ وہ دریا پار جانے کے لیے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچا، مگرمچھ نے بندر سے اپنی بیوی کے مطالبات کا ذکر کر دیا اور کہا، مجھے تمہارا دل چاہیے کیونکہ میری بیوی چاہتی ہے کہ اسے کھائے۔ بندر یہ سن کر حیران ہوا، لیکن اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ایک چال چلی اور کہا، ارے مگرمچھ، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میرا دل تو میں درخت پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اگر تمہیں میرا دل چاہیے تو ہمیں واپس چلنا ہوگا تاکہ میں اسے لاؤں۔ مگرمچھ نے سوچا کہ بندر صحیح کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ واپس کنارے پر لے آیا۔ جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچے، بندر فوراً درخت پر چڑھ گیا اور محفوظ ہو گیا۔ بندر نے مگرمچھ کو سخت لہجے میں کہا، دوستی میں اعتماد ہوتا ہے اور دوست وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی حفاظت کرے، نہ کہ نقصان پہنچائے۔ تم نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر میری دوستی کو دھوکا دیا ہے۔ مگرمچھ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور اس نے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اپنی بیوی یا کسی اور کے کہنے میں آ کر بندر کی دوستی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بندر نے مگرمچھ کو معاف کر دیا اور کہا، دوستی میں اعتماد سب سے اہم ہوتا ہے۔ جب تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اصل دوست وہی ہوتا ہے جو کبھی اپنے دوست کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی میں اعتماد اور ایمانداری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی دوست کو دھوکا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے دوستی کا رشتہ توڑ سکتا ہے۔ اصل دوستی وہی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں۔